آج ہم ایک نہایت اہم اور آپ کہہ لیں حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں کی کہانی ہے، مکہ کی وہ فضا جب ایمان لانا گویا آگ کے دریا میں اترنے جیسا تھا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس دور کی مشکلات، آزمائشوں اور ان سب کے درمیان قیادت کیسے ابھری، اس کی ایک گہری تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ انسانی عزم کی انتہا کی داستان ہے۔ جی بالکل، اور اس دور کو سمجھنا آج بھی اتنا ہی اہم ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مٹھی بھر لوگ اور ان کی قیادت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے شدید مخالفت، سماجی دباؤ اور آپ سوچیں جسمانی اذیت کے سامنے ڈٹ گئے۔ ان واقعات میں قیادت، حکمت عملی اور اصول پرستی کے وہ کون سے راز پوشیدہ ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ یہ واقعی محض ماضی کا قصہ نہیں بلکہ مستقبل کے لیے رہنمائی کا ایک خزانہ ہے۔ بالکل۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس مواد کی گہرائی میں اتریں، ان واقعات کا تجزیہ کریں اور وہ کلیدی نکات نکالیں جو ہمیں سکھائیں کہ جب حالات سخت ترین ہوں، جب دنیا مخالفت پر کمر بستہ ہو، تب بھی اپنے مقصد اور اصولوں پر کیسے قائم رہا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مکہ کی وہ گلیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے خفیہ دعوت کے مرحلے کے بعد کی، جب اللہ کے حکم سے اسلام کی دعوت کھلے عام دی جانے لگی۔ مکہ کا معاشرہ جہاں طاقت، قبیلہ، روایات، ان سب کی جڑیں بہت گہری تھیں، وہاں یہ ایک آپ سمجھے دھماکہ خیز اعلان تھا۔ قریش جو مکہ کے کرتا دھرتا تھے، ان کا رد عمل وہ تو توقع کے عین مطابق فوری اور شدید تھا۔ پہلے تو اسے ایک نیا شوشہ سمجھا، مذاق اڑایا گیا، طنز کے تیر برسائے گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آواز دبنے والی نہیں، تو پھر دھمکیوں اور مخالفت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کا معاشرے میں کوئی بڑا قبائلی سہارا نہیں تھا یا جو غلام تھے، وہ اس ظلم و ستم کا پہلا نشانہ بنے۔ یہ واقعات تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ حضرت بلال کو لے لیں، حبشی غلام تھے، ان کا مالک امیہ بن خلف انہیں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں مکہ کی تپتی ریت پر لٹاتا، صحیح بات ہے، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ لات اور عزا کی پرستش کرو ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ اللہ اکبر! لیکن ان کی زبان پر احد احد، اللہ ایک ہے، یہی صدا گونجتی رہتی۔ پھر حضرت خباب بن الارت، وہ ایک لوہار تھے، انہیں دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا، یہاں تک کہ ان کی چربی پگھل کر کوئلوں کو بجھا دیتی۔ انتہائی تکلیف دہ۔ اور پھر حضرت سمیہ رضی اللہ اور ان کا خاندان، حضرت یاسر رضی اللہ، حضرت عمار رضی اللہ، ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں۔ تو یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمان کی قیمت کیا تھی اور مخالفت کس حد تک تھی۔ بالکل، اور دیکھیں یہیں سے قیادت کا پہلا آپ کہہ لیں بنیادی سبق سامنے آتا ہے۔ جب بھی کوئی انقلابی پیغام، کوئی ایسی سچائی جو موجودہ طاقت کے ڈھانچے کو، مفادات کو یا صدیوں پرانی روایات کو چیلنج کرے، وہ سامنے آتی ہے تو مزاحمت تقریباً یقینی ہوتی ہے۔ یہ سوچنا کہ تبدیلی کا راستہ ہمیشہ آسان ہوگا یا حق بات کو فوراً مان لیا جائے گا، یہ ایک خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ قیادت کا پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ناگزیر مزاحمت کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار ہو اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس کے لیے تیار کرے۔ اور یہ تیاری ہمیں نظر بھی آتی ہے۔ اس شدید رد عمل، اس ظلم و ستم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی، یہ بہت حیران کن بات ہے۔ انہوں نے اپنے صحابہ کو کسی بھی قسم کے تشدد یا بدلے کی کارروائی سے سختی سے منع فرمایا۔ اس دور میں جہاں قبائلی عصبیت عروج پر تھی، بات بات پر تلواریں نکل آتی تھیں، وہاں یہ ایک غیر معمولی ہدایت تھی۔ سارا زور ایمان کی مضبوطی پر تھا، کردار کی پاکیزگی، اخلاقی برتری اور سب سے بڑھ کر صبر پر۔ ہتھیار اٹھانے کی تو اجازت ہی نہیں تھی، حالانکہ غصہ اور تکلیف وہ اپنی انتہا پر تھی۔ جی ہاں، اور یہاں صبر کے تصور کو گہرائی میں سمجھنا بہت کلیدی ہے۔ یہ محض دانت بھینچ کر ظلم سہے جانا نہیں ہے۔
سیرت اور قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو صبر ایک فعال رویہ ہے، ایک اسٹریٹجک رویہ ہے۔ فعال اور اسٹریٹیجک۔ صحیح۔ یہ اپنی توانائی کو منفی رد عمل میں ضائع کرنے کے بجائے مثبت تعمیر اور اندرونی مضبوطی پر مرکوز کرنا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کی تلقین ملتی ہے۔ سورۃ العصر ہی کو لے لیں، کامیابی کے لیے ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ وہ بنیاد تھی جس نے اس چھوٹی سی جماعت کو بکھرنے سے بچایا اور انہیں مستقبل کے لیے تیار کیا۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کردار سازی کا شدید ترین تربیتی کورس تھا۔ پھر جب قریش نے دیکھا کہ نہ دھمکی کام آ رہی ہے، نہ تشدد سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ لالچ انہیں خرید پا رہا ہے، تو انہوں نے ایک آخری اور آپ کہیں انتہائی سخت حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تھا مکمل معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ۔ ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا اور کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، اور تمام مسلمانوں سے ہر قسم کا تعلق ختم۔ کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی میل جول نہیں، بالکل مکمل بائیکاٹ۔ جی، مکمل بائیکاٹ۔ اور اس معاہدے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان، بنو ہاشم اور تمام مسلمانوں کو مکہ کی آبادی سے باہر ایک گھاٹی شعب ابی طالب وہاں پناہ لینی پڑی۔ یہ محصوری کوئی ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں، پورے 3 سال تک جاری رہی۔ 3 سال؟ جی، 3 سال۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حالات مطلب ناقابل بیان حد تک سخت ہو گئے۔ کھانے پینے کا سامان مکمل طور پر بند تھا۔ لوگ درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے ابال کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ ماؤں کے سینوں میں دودھ خشک ہو گیا اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں گھاٹی سے باہر تک سنائی دیتی تھیں۔ اللہ رحم کرے۔ لیکن ظالموں کے دل نہ پیسیجے۔ یہ صرف جسمانی آزمائش نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی۔ انہیں مکمل طور پر تنہا اور بے بس کر دینے کی کوشش تھی۔ شعب ابی طالب کا یہ واقعہ، یہ قیادت کے امتحان کا ایک بالکل نیا باب ہے۔ جب پوری جماعت، آپ کہہ لیں پوری قوم، اجتماعی مصیبت اور محرومی کا شکار ہو، تو وہ کون سی شے ہے جو انہیں جوڑے رکھتی ہے، جو انہیں ٹوٹنے نہیں دیتی؟ وہ ہے ایک عظیم ویژن، ایک بلند مقصد، ایک ایسا نصب العین جو ذاتی آرام و آسائش، فوری ضروریات، بھوک، پیاس، حتیٰ کہ زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا وہ محض دنیاوی خوشحالی کا نہیں تھا، بلکہ آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا اور ایک اعلیٰ اخلاقی نظام کے قیام کا تھا۔ یہی وہ ویژن تھا جس نے ان سخت ترین، مایوس کن حالات میں بھی لوگوں کے قدم جمائے رکھے۔ قیادت کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں امید کو زندہ رکھے، مقصد کو دھندلانے نہ دے اور اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ خود بھی اس مقصد کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اور اس صبر و عزمہ محصوری کا خاتمہ بھی پھر ایک معجزاتی انداز میں ہوا جب دیمک نے اس معاہدے کو چاٹ لیا سوائے اللہ کے نام کے۔ لیکن اس آزمائش کے ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے ذاتی صدموں سے گزرنا پڑا جنہوں نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بنا دیا۔ پہلے ان کے شفیق چچا ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن قریش کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محافظ اور سہارا تھے۔ جی، ایک بہت بڑی ڈھال تھے۔ اور پھر اس صدمے کے کچھ ہی دن یا شاید ہفتوں بعد ان کی جانثار، وفادار اور محبوب ترین اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ صرف بیوی نہیں تھیں، وہ پہلی ایمان لانے والی تھیں، وہ مشن کی سب سے بڑی مالی معاون تھیں جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور جذباتی سہارا بھی۔ اور سب سے بڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون، تسلی اور جذباتی سہارے کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ ایک ہی سال میں بیرونی حمایت یعنی ابو طالب اور اندرونی سکون یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوں اٹھ جانا، یہ کسی بھی انسان کے لیے کمر توڑ دینے والا صدمہ ہو سکتا تھا۔ یہ نقطہ قیادت کے انسانی پہلو کو بہت شدت سے اجاگر کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے رہنما بھی انسان ہوتے ہیں،
وہ ذاتی دکھ، غم اور نقصان سے گزرتے ہیں، لیکن ان کی عظمت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ ان ذاتی طوفانوں کو اپنے مشن کے راستے میں حائل نہیں ہونے دیتے۔ ابو طالب کی وفات نے، جیسا آپ نے کہا، سیاسی اور سماجی تحفظ کو شدت متاثر کیا، جبکہ حضرت خدیجہ کی وفات نے ذاتی اور جذباتی استحکام کو۔ اس دوہرے نقصان کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اہم ترین حمایتی اور قریبی ساتھی نہیں رہتے تو قیادت کیسے آگے بڑھتی ہے؟ یہاں جواب ملتا ہے اسی غیر متزلزل عزم میں، اللہ پر کامل بھروسے میں، اور مشن کی اہمیت کی گہرے احساس میں۔ قیادت کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ مشن افراد سے بڑا ہے، اور سہارے ٹوٹ بھی جائیں تو اصل سہارا باقی رہتا ہے۔ اس غم نے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید مضبوط کیا ہوگا اور اللہ پر انحصار کو اور گہرا کیا ہوگا۔ اور اسی عزم اور ثابت قدمی کا ایک بے مثال عملی مظاہرہ ہمیں طائف کے سفر میں نظر آتا ہے۔ مکہ میں مخالفت اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش مزید بے باک ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید مکہ سے باہر کوئی امید کی کرن ملے۔ اسی خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 60 میل دور طائف شہر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بڑے سرداروں سے ملاقات کی، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ امید تھی کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں اور اسلام کی اشاعت میں مددگار ہوں۔ ایک نئی کوشش تھی وہ۔ جی، ایک نئی کوشش، لیکن وہاں کا رد عمل وہ مکہ والوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور وحشیانہ تھا۔ انہوں نے نہ صرف دعوت کا تمسخر اڑایا بلکہ انتہائی بدتمیزی سے پیش آئے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ پر آوازیں کسیں، گالیاں دیں اور پتھر برسائیں۔ استغفر اللہ۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکل آئے۔ پتھروں کی بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ شدید زخمی اور غمزدہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اسی عالم میں روایت کے مطابق پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان بستی والوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ذرا تصور کریں، اس شدید جسمانی اور ذہنی اذیت کے بعد جب انتقام کی طاقت بھی پیش کی جا رہی ہو تو عام انسانی رد عمل کیا ہوتا؟ انتقام کا ہی خیال آتا ہے فوراً۔ بالکل، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اے اللہ، انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ محض صبر یا معافی کا نہیں ہے، یہ قیادت کے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار کی معراج ہے۔ ذاتی حملے، شدید ترین توہین اور جسمانی اذیت کے جواب میں بھی غصہ نہیں، انتقام نہیں، بددعا نہیں، بلکہ غیر معمولی رحمت، ہمدردی اور مستقبل کے لیے امید کا اظہار۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قیادت کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا یا اپنی جماعت کو غالب کرنا نہیں ہوتا، صحیح، بلکہ ایک بلند تر اخلاقی اصول اور مشن پر قائم رہنا ہوتا ہے، چاہے اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ طائف کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی طاقت کردار کی بلندی میں ہے، نہ کہ جوابی کارروائی میں۔ یہ قیادت کا وہ رخ ہے جو پیروکاروں کے دلوں میں غیر معمولی اعتماد اور محبت پیدا کرتا ہے۔ اب اگر ہم پلٹ کر آج کے دور کو دیکھیں تو کیا یہ سارے واقعات محض ماضی کی داستانیں ہیں یا ان میں ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ غور کریں تو آج بھی جب لوگ کسی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جب کوئی مروجہ غلط سوچ یا نظام کو چیلنج کرتا ہے، جب کوئی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کارپوریٹ دنیا میں کوئی وسل بلوور ہو، سیاست میں کوئی اصول پسند آواز ہو، سماج میں کوئی مصلح ہو، یا حتیٰ کہ سائنس یا آرٹس میں کوئی نیا انقلابی خیال پیش کرنے والا ہو، تو اسے اکثر اسی طرح کے رد عمل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بالکل کرنا پڑتا ہے۔
پہلے مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر کردار کشی کی مہم چلائی جاتی ہے یعنی کیریکٹر اسیسینیشن، جی ہاں، پھر اسے تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے وسائل روکے جاتے ہیں، اس کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ مکہ میں ہونے والی مخالفت کی جدید شکلیں نہیں ہیں؟ یہ کہ اگر آپ کسی صحیح مقصد کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کو شدید مخالفت کا سامنا ہے تو حوصلہ ہارنے کی بجائے یہ سوچیں کہ شاید آپ کی بات میں وزن ہے، آپ کی کوشش اثر انداز ہو رہی ہے، اسی لیے موجودہ نظام یا مفاد پرست ٹولہ مزاحمت کر رہا ہے۔ مخالفت بذات خود ناکامی کی دلیل نہیں بلکہ بعض اوقات اہمیت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دوسرا، قدیم دور کے معاشرتی بائیکاٹ جیسے شعبہ ابی طالب، اس کی جدید شکلیں آج بہت واضح ہیں، جسے آج کل کینسل کلچر کہا جاتا ہے، جہاں کسی شخص کو اس کے کسی قول یا فعل کی بنا پر عوامی یا آن لائن مہم کے ذریعے معاشرتی، پیشہ ورانہ یا ذاتی طور پر مکمل مسترد کر دیا جاتا ہے۔ جی، یہ آج کل بہت عام ہے۔ یا پھر کسی کو اداروں میں پروفیشنل آئسولیشن کا شکار بنانا، اسے اہم منصوبوں سے باہر رکھنا، اس کی ترقی روکنا یا نئے اور اختراعی خیالات کو محض اس لیے دبانا کہ وہ مروجہ طریقوں سے ہٹ کر ہیں، یہ سب اسی قدیم طرز عمل کی نئی، زیادہ نفیس مگر اتنی ہی تکلیف دہ شکلیں ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ کردار اور اصول پرستی کا اصل امتحان آسانی میں نہیں بلکہ مشکل میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب حالات موافق ہوں، جب لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں، تب اصولوں پر قائم رہنا آسان ہے۔ اصل چیلنج تب آتا ہے جب حالات مخالف ہوں، جب عوامی رائے آپ کے خلاف ہو، جب آپ کو تنہا کر دیا جائے، جب آپ کو قیمت چکانی پڑے۔ ایسے وقت میں اپنے ضمیر کی آواز پر قائم رہنا، اپنے مقصد سے نہ ہٹنا اور ظلم کے جواب میں بھی اخلاقی برتری کا دامن نہ چھوڑنا، یہی حقیقی قیادت ہے اور حقیقی کامیابی بھی۔ مکہ کا وہ 13 سالہ دور یہی سکھاتا ہے کہ کامیابی کا پیمانہ دنیاوی غلبہ یا مقبولیت نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں سرخ روئی اور اصولوں پر ثابت قدمی ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ آزمائشیں اور مشکلات محض تکلیفیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ بھٹی ہے جو کھوٹے اور کھرے کو الگ کرتی ہے اور حقیقی رہنماؤں کے کردار کو نکھار کر فولاد بنا دیتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ صبر صرف بے بسی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک شعوری اور فعال حکمت عملی ہے جو طویل المدتی مقصد کے حصول تک آپ کی سمت اور توانائی کو محفوظ رکھتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ جب دنیاوی سہارے، چاہے وہ خاندان ہو، قبیلہ ہو یا دوست احباب ہوں، ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں تو یہ دراصل اس سب سے بڑے اور حقیقی سہارے یعنی اللہ پر توکل کو مزید گہرا اور واضح کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور بالآخر طائف کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قیادت کی معراج یہ ہے کہ شدید ترین ظلم اور زیادتی کے مقابلے میں بھی انتقام نہیں بلکہ رحمت، ہمدردی اور ہدایت کی دعا زبان پر آئے۔ یہ اخلاقی بلندی کی وہ چوٹی ہے جو دلوں کو فتح کرتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک نکتہ سامعین کی اپنی سوچ اور غور و فکر کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں۔ کیا آپ کسی ایسی آزمائش یا چیلنج سے گزر رہے ہیں جو آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ مشکل، یہ آزمائش دراصل آپ کو کسی بڑے مقصد، کسی اعلیٰ ذمہ داری کے لیے تیار کر رہی ہو، آپ کے کردار کو مضبوط بنا رہی ہو؟ یہ غور طلب بات ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر آپ کو کبھی اپنے کسی اصول، کسی سچائی پر قائم رہنے کی وجہ سے اسی طرح کے شدید سماجی دباؤ، تنہائی، مذاق یا جدید دور کے بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے جیسا ابتدائی مسلمانوں کو مکہ میں کرنا پڑا تھا، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ وقتی مصلحت کا شکار ہو جائیں گے یا ثابت قدم رہ پائیں گے؟ آپ کی زندگی کا شعبہ ابی طالب یا طائف کا لمحہ اگر آئے تو آپ کون سا راستہ چنیں گے؟ یہ سوالات محض نظریاتی نہیں ہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے فیصلوں اور کردار کی تعمیر کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔